السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ابواب الزکاة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی زکاة العسل۔ باب ما جاء فی زکاة العسل۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس باب کے اندر ان حدیثوں کا تذکرہ کریں گے، ان حدیثوں کو ذکر کریں گے جو عسل کے تعلق سے کہ اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں، کیا مسئلہ ہے، ان تمام حدیثوں کو ذکر کریں گے، اور اسی طریقے سے علماء کے اقوال اور ان کے مذاہب کو بھی ذکر کریں گے۔ فرماتے حدثنا محمد بن یحییٰ النیسابوری قال حدثنا عمر بن ابی سلمہ التنیسی عن صدقہ بن عبد اللہ عن موسى بن يسار النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أزق زق. وفي الباب عن ابي هريرة وعن ابي سيارة المطيعي وعبد الله بن عمر حديث ابن عمر في اسناده مقال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الباب كبير شيء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ليس بالعسل شيء، وصدقة ابن عبد الله ليس بحافظ، وقد خولف صدقة ابن عبد الله في رواية هذا الحديث النافع. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ النیسابوری نے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا عمر بن ابی سلمہ التنیسی نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا صدقہ بن عبداللہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا موسیٰ بن یسار، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا نافع. نافع کون ہے؟ نافع مولا عبداللہ بن عمر بن خطاب القرشی ابو عبداللہ المدنی. وہ روایت کرتے ابن عمر سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العسل فی کل عشرۃ ازق زق، کہ شہد کے اندر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ میں کیا واجب ہے؟ کہتے فی کل عشرۃ ازق زق، ہر 10 زق کے اندر ایک زق، ہر 10 زق کے اندر ایک زق صدقہ آپ کو دینا پڑے گا. زق کسے کہتے ہیں؟ زق جو ہوتا ہے وہ ظرف من الجلد، چمڑے کا ایک برتن ہوتا ہے. ظرف من الجلد، چمڑے کا ایک برتن ہوتا ہے. یجعل فیہ السمن والعسل، اس کے اندر گھی، شہد، یہی مائعات جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو رکھا جاتا ہے. اور اس سند کے اندر ایک راوی ہے صدقہ بن عبداللہ جو کہ ضعیف ہے، جو کیا ہے؟ ضعیف ہے. تو اسی وجہ سے علماء نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور بہت سارے علماء نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اور جو زکوٰۃ کا مسئلہ، عسل کا مسئلہ ہے یا شہد کا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اکثر علماء کرام کا جو فتویٰ ہے وہ یہی کہ شہد کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ شہد کے تعلق سے جتنی حدیثیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، ساری کی ساری ضعیف ہیں. جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر علماء کرام نے کہا ہے کہ شہد کے اندر جتنی بھی حدیث شہد کے زکوٰۃ کے تعلق سے ہیں ساری کی ساری ضعیف ہے. اور اسی طریقے سے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کا تذکرہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا وفی الباب عن ابی ہریرہ، کہ اس باب کے اندر ابو ہریرہ سے ایک حدیث ہے، وہ حدیث بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس کے سند کے اندر کون ہے؟ عبداللہ بن محرر ہے. اس کے سند کے اندر کون ہے؟ عبداللہ بن محرر ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب تاریخ کے اندر، تاریخ الکبیر کے اندر کہتے ہیں عبداللہ متروک ولا یصح فی زکاۃ العسل شیء، کہ عبداللہ جو ہے عبداللہ بن محرر وہ کیا ہے؟ متروک الحدیث ہے. اور اصل کے تعلق سے یا اصل کے زکوٰۃ کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں ہیں ساری کی ساری کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. اور اسی طریقے سے فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو نقل کیا ہے.
اور اسی طریقے سے وہ حدیث جس کا تذکرہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا کہ ابھی سیارہ سے ہے، کہتے ہیں اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد ابن ماجہ رحمہ اللہ کئی لوگوں نے نقل کیا ہے۔ قال قلت یا رسول اللہ ان لی نخلا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کھجور کے درخت ہے۔ قال فأد العشور الحدیث ہوا منقطع، تو کہتے ہیں کہ مطلب عشر تم کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور یہ حدیث کیا ہے؟ منقطع ہے۔ قال ابن عبد البر لا يقوم بهذا حجہ، کہتے ہیں اس سے یعنی اس کے اندر شہد کا تذکرہ ہی نہیں، اس حدیث سے حجت قائم نہیں ہوگی، اور یہ حدیث کیا ہے؟ منقطع ہے، اور اس کا جو بھی آگے تعلق ہے۔ واما حدیث عبد الله بن عمر فاخرجه ابو داود والنسائي من طريق عمر بن شعيب عن ابيه جدي قال جاء حلال احمد بن متعان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان سأله ان يحمي له واديا فحماه له، کہ وہ نحل کے عشر نصف لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے خاص کر دیجئے ایک وادی، تو ان کے لیے خاص کر دیا گیا تھا۔ فلما ولى عمر كتب الى عامله ان ادى اليك عشور نحله فحمله صلبه الا فلا، کہا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہوئے تو انہوں نے اپنے عامل کی طرف پاس سے خط لکھا ہے، لیٹر لکھا، اور کہا کہ اگر وہ تمہارے پاس اس نحل کا عشر ادا کرتے ہیں تب تو ٹھیک ہے ان کے لیے، نہیں تو آپ ان کے درخت کو چھین لیجیے۔ قال الحافظ فی الفتح بعد ذکر ہی، اس کو ذکر کے بننے کے بعد اسنادہ صحیح الی عمر، اسناد کیا ہے؟ عمر تک صحیح ہے۔ وترجمۃ عمر قویۃ علی المختار لیکن حیث لا تعارض وقد ورد ما يدل ان ہلال اعطى ذلك تطوعا، اور کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ دوسری جگہ جو وارد ہوا ہے وہ کیا ہے کہ ہلال نے جو عشر عطا کیا تھا وہ تطوعاً عطا کیا تھا، واجب نہیں تھا ان کے اوپر۔ تو گویا کہ جو پتہ چلا کہ شہد کے اندر زکوٰۃ کیا ہے؟ اصل کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اور جتنی حدیثیں ہیں تمام حدیثوں کے اندر یہی ہے کہ اکثر حدیثیں کیا ہیں؟ زکوٰۃ ہیں، اور اکثر حدیثیں کیا ان کے سند کے اندر مقال ہے یا ضعیف ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کا قول تو ہم پڑھ چکے ہیں، لا یصح فی زکوٰۃ الاصل شیء، کی اصل کے تعلق سے یا اس کے زکوٰۃ کے تعلق سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ قول والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم، اور امام ترمذی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اکثر اہل علم نے اس پر عمل کیا ہے، اور اس کے قال کون ہے؟ احمد اور اسحاق، اور بعض اہل علم نے کیا کہا ہے کہ اس کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ وقال ابن المنذر ليس في العصر خبر يثبت ولا اجماع فلا زکوٰۃ وهو قول الجمهور، اور ابن منذر رحمہ اللہ جو کہ اجماع کو ہمیشہ نقل کرنے والے ہیں، اجماع کا تتبع کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کے تعلق سے اصل اور شہد کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی ہے جس سے زکوٰۃ اس کے اندر واجب ہو، پتہ چلے کہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے نہ تو اجماع ثابت ہے متقدمین کا اس کے تعلق سے کہ اصل کے اندر شہد کے اندر زکوٰۃ واجب ہے، اور یہی جمہور اہل علم کا قول ہے کہ زکوٰۃ کے اندر شہد کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد اس سند کے اندر جو راوی گزرے ہیں صدقہ بن عبداللہ، اس پر کلام کرتے ہوئے امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صدقہ بن عبداللہ لیس بحافظ، حافظ نہیں، وقد خولف صدقہ بن عبداللہ فی روایت هذا الحدیث، اور جو کہ حافظ نہیں ہے اور ان کی مخالفت کا کیا ہے دیگر ان کے حفاظ نے، تو گویا کی حدیث کیا ہو جائے گی؟ شاذ ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ شاذ ہو جائے گی۔ اگر ہم صدقہ بن عبداللہ حافظ نہیں، اگر ثقہ ہی مان لیتے ہیں یا نچلے درجے کے ثقہ مان لیتے ہیں، تو ثقات یا اوثق راوی جب ثقہ کی یا اپنے سے کم کے راوی کی مخالفت کرے تو حدیث کیا ہو جائے گی؟ شاذ ہو جائے گی۔ تو اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا لا یصح فی زکوٰۃ الاصل شیء، کہ اصل اور زکوٰۃ کے تعلق سے کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اسی باب کی دوسری حدیث حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال سألني عمر بن عبد العزيز
عن صدقة العسل قال قلت ما عندنا عسل نتصدق منه ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال ليس في العسل صدقة. اور محمد بن بشار سے روایت کرتے ہیں، اور روایت کرتے ہیں عبد الوہاب ثقفی سے. عبد الوہاب کون ہے؟ یہ عبد الوہاب بن عبد المجید بن سلط بن عبید اللہ بن الحکم بن ابی العاص الثقفی ہے. اور وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ بن عمر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں نافع سے. نافع کون ہے؟ یہ مولا ابو عبداللہ مولا عبداللہ بن عمر. قال سألني عمر بن عبد العزیز. عمر بن عبد العزیز جو کہ امویہ دور کے خلیفہ تھے، جن کو پانچواں خلیفہ شمار کیا جاتا ہے، جن کی خلافت سن 99 ہجری سے لے کر کے سن 101 ہجری تک قائم رہی. فرماتے ہیں کہ ہم سے پوچھا انہوں نے، عمر بن عبد العزیز نے، کہ عسل کے صدقے کے تعلق سے کیا عسل کے اندر شہد کے اندر صدقہ ہے یا نہیں ہے. کہتے ہیں قلت تو میں نے کہا ما عندنا عسل نتصدق منه، ہمارے یہاں شہد نہیں پایا تھا کہ ہم اس سے زکات ادا کریں، صدقہ دیں. قال قلت ما عندنا عسل نتصدق منه ولكن اخبرنا المغيرة بن حكيم. کہتے ہیں ہم سے مغیرہ بن حکیم الامناوی نے فرمایا کہ انہم قال، کہ انہوں نے کہا لیس فی العسل صدقہ، کہ عسل کے اندر شہد کے اندر صدقہ واجب نہیں ہے. فقال عمر بن عبد العزیز عدل مرضی فكتب الى الناس ان تودع یعنی عنہم، یعنی ان لوگوں سے زکات نہ لیا جائے، کس میں؟ عسل اور شہد کے اندر. اور یہ حدیث کی اس کی جو سند ہے یہ صحیح ہے. تو گویا کہ پتہ چلا کہ شہد کے اندر کیا ہے؟ زکات واجب نہیں ہے، شہد کے اندر زکات واجب نہیں ہے. اور جو حدیث ابھی گزری ہے کہ ہم لوگ دیتے تھے، وہ کیا تھا؟ تطوعاً، حلال والی. وہ کیا تھا؟ تطوعاً تھا، وہ واجبہ والی نہیں تھی. تو یہ تھی دو حدیثیں جو اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب فی زکات العسل کے تحت ذکر کیا، اور جس کا ہم نے دراسہ کیا اور پڑھا کہ زکات جو ہے شہد کے اندر واجب نہیں ہے. تو آج کا درس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.